پوری طریقت پوری فرصت کام کرتا ہے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے اور پیر طریقت، رہبر شریعت، امین علم لدنی، نائب غوث ثقلین حضرت قبلہ بابا جی حاجی محمد یوسف علی نگینہ قدس العزیز کی شفقتوں سے بندہ ناچیز حقیر اس مرکز اسلام میں حاضر ہے، جو علماء تیار کرنے والا، سنوارنے والا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کی پھول بکھیرنے والا مرکز. دائیں بائیں بڑے بڑے نامور ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور ان کا حسن ظن ہے جو انہوں نے فرمایا. جتنا وقت مجھے ارشاد کیا گیا ہے اس میں اب آپ نے نہ ناراض ہونا ہے نہ میرے سے لڑنا ہے. بڑی توجہ سے بات سنی ہے. ناچیز نے پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آپ نے کوئی جواب نہیں صحیح، رسپانس نہیں دیا آپ نے. لیکن جو ہی الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھا تو آپ سب نے پڑھا. تو کیا پہلے ٹھیک نہیں تھا؟ زندہ باد. پہلے بھی ٹھیک تھا، وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. وہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بھی پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب آپ دوبارہ آئے سنیں. اللہ مسلح بھی پڑھیں بلند آواز سے اور الصلاۃ والسلام بھی پڑھیں بلند آواز سے. ٹھیک ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب. آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں ہمیں ہر ٹیکنیک استعمال کرنی ہے. یہ ٹیکنیکل دور ہے، بڑا ٹیکنیکل دور ہے، بڑا ہی سوچ سمجھ کے اور پورے ماحول کو گرپ کرنے والا یہ دور ہے. یہاں تو طلباء علماء ہم خیال ہو سکتے ہیں، کوئی
ہم خیال نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یونیورسٹیوں میں، کالجز کے اندر، گورنمنٹ کے اداروں میں، وہاں سارے میں خیال نہیں ہوتے. تو جہاں اس کی ضرورت ہے یہ پڑھ لیتے ہیں، اس کی وہ پڑھ لیتے ہیں، دونوں ٹھیک. اللہ صلی اللہ بھی ٹھیک ہے، صلی اللہ علیہ، اور الصلاۃ والسلام علیہ بھی ٹھیک ہے. کہیں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھیں تو کالجز میں، یونیورسٹی میں ڈاکٹرز، پروفیسر، ٹیچرز جو ہیں وہ آہستہ آہستہ نکل جاتے ہیں. اب ان کو بٹھانے کے لیے ہمیں جذبات کی ضرورت نہیں ہے، حکمت کی ضرورت ہے. ان کو بٹھانے کے لیے حکمت کے ساتھ جب ہم چلیں گے، وہ بیٹھیں گے، ہماری بات سنیں گے. ایک بندہ ہماری بات سنے گا ہی نہیں تو کیسے سمجھیں ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اپنی بات سنانے کے لیے بڑا حکمت سے، وزڈم جو ہے، وزڈم، حکمت، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں کتنی زبردست بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ البقرہ شریف میں ارشاد فرمائی ہے کہ میں یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. رب ذوالجلال والاکرام فرماتا ہے جس کو میں نے حکمت دے دی اس کو میں نے خیر کثیر عطا فرمائی. اور میں صرف ایک وقت پورا کرنے کے لیے بات کروں گا کیونکہ آپ کو نہ سمجھانے کی ضرورت ہے نہ پڑھانے کی ضرورت ہے، آپ سمجھے ہوئے بھی ہیں اور پڑھے ہوئے بھی ہیں. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف بنایا تو انہوں نے 1 2 3 4 دعائیں کی ہیں. ان دعاؤں میں یہ بھی دعا تھی، ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. کہ یا اللہ ایسا نبی بھیجنا جو انہیں کتاب اور حکمت سکھائے. اور جب اللہ پاک نے آپ کو بھیجا، یہ سورۃ البقرہ کے 15ویں رکوع میں اور پارے کے 15ویں رکوع میں آیت نمبر 129 آتی ہے. اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین surely we confer favors on the believers. ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے اور we send a messenger، ایک رسول بھیجا ہے who یتلو علیہم آیاتہ، who recites the verses of the Holy Quran وَيُزَكِّيهِمْ and purify them وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ يُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ and teach them book and حکمت، wisdom. دعا بھی حکمت کے ساتھ اور آئے بھی حکمت کے ساتھ. اور بتایا بھی کہ جس کو حکمت مل گئی اس کو خیر کثیر مل گئی. کون فرما رہا ہے؟ دینے والا خود فرما رہا ہے. جس نے حکمت دینی ہے رب ذوالجلال والاکرام وہ خود فرما رہا ہے کہ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فقد اوتی خیرا کثیرا. Any will who's get wisdom، جو حکمت لیتا ہے، جس کو حکمت مل جاتی ہے، he attains abundant benefits. جو حکمت لیتا ہے، جس کو حکمت ملتی ہے، اس کو خیر کثیر مل جاتی ہے. تو جو اپنا ماحول ہوتا ہے نا اس میں سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن بات دنیا میں کچھ نہیں چل رہا. دنیا میں بڑی حکمت سے، بڑی سوچ سے بات کرنی پڑتی ہے. ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں بیٹھتے، ہمارے جلسوں میں پروفیسرز کم آتے ہیں، ڈاکٹرز بھی کم آتے ہیں. کوئی مریض ڈاکٹر ہو تو آ جاتا ہے، ویسے ڈاکٹرز نہیں آتے. جج بھی نہیں ہمارے مجالس میں آتے، مجسٹریٹ نہیں ہماری مجالس میں آ کر بیٹھتے. ہمارے اسٹیٹ سیکرٹریوں نے ہمارا ستیاناش کر دیا ہوگا. چڈے بناؤ، ہلدے جاؤ، مردے جاؤ، لڑتے جاؤ، کیا خدائی کا سنجیدگی کا ہم نے جنازہ نکال دیا. ایکو لگا لیتے، ایک جگہ ٹیچر ہی تھے، سارے علماء تھے، وہ ایکو لگا ہوا تھا. میں نے کہا سر آپ مجھے کالا کی گردان سنا ایکو پر. انہوں نے ایکو لگا دیا تو کالا لا لا لا. میں کالا تھوڑی ہوتا، یہ لا 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 کہاں سے آ گیا؟
ایکو میں تو یہ چلے گا، ایکو لگا کے دیکھ رہے ہیں کالا کالو یہ چلے گا نا. تو یہ ہماری غیر سنجیدگی نے ہماری مجالس سے پروفیسر نکال دیے، ڈاکٹرز نکال دیے، ٹیچرز نکال دیے، رہ گئے وہی جو لا 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 کرنے والے. تو انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا، نہ یہ کر سکتے ہیں نہ یہ فیلڈ میں فٹ کر سکتے ہیں. ڈومینیٹی پاور جو ہے، جس کے ہاتھ میں قلم ہے اس کے اندر پاور ہے. میں 6 ڈگریاں لے جاؤں، اگر میرے پاس قلم نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا. قلم والے ہم سے دور ہو رہے ہیں. کیوں دور ہو رہے ہیں؟ ہم آپے سے بہت دور ہو رہے ہیں. آپ سب سنجیدہ لوگ لگتے ہیں، کیونکہ میں نے یہاں وہ حالات نہیں دیکھے ویسے سے کرنے والے. کیوں کہ علم جو ہے، علم ایک نور ہے جو سنجیدگی سے سیکھا جاتا ہے. سنجیدہ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، سنجیدہ لوگ علم حاصل نہیں کر سکتے. چلے یہ ایک درمیان میں بات ہے. اب یہ اما جی حضور کا ذکر ہے. اچھا آپ کو تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ابتدائی اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جو پبلک کے لوگ ہیں، اتنا بڑا جلسہ کیا ہے، اتنا اہتمام کیا ہے. بارش نہ ہوتی تو باہر گراؤنڈ میں بھری ہوتی، بارش کی وجہ سے لوگ رہے. تو اتنا پیسہ لگا دیا ہے اما جی حضور کے ذکر پاک میں. کوئی پوچھے کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اما جی حضور کا ذکر کرو؟ یہ قرآن پاک ہمارے لیے سند ہے. سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام کی اما جی حضور بیوی مریم سلام اللہ علیہا، اللہ پاک نے اس کے ذکر کے لیے میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم. اے محبوب میری بندی مریم کا آپ ذکر فرمائیں. سبحان اللہ. And do mention مریم in this book. کتاب میں ذکر کریں. اب بعض جو لوگ نادان ہیں، جو بیچارے نادان لوگ ہیں، یا پڑھتے نہیں لڑتے رہتے ہیں، ہر وقت لڑتے رہتے ہیں. یاد رکھیں جو لڑے گا وہ پڑھے گا نہیں، جو پڑھتے وہ لڑتا نہیں ہے. جو پڑھتا ہے وہ لڑتا نہیں، جو لڑتا ہے وہ پڑھتا نہیں. ہم اہل سنت جماعت پڑھتے ہیں لڑتے نہیں، جو لڑتے ہیں وہ پڑھتے نہیں. جب پڑھے گا نہیں تو ان کو آئے گا کچھ نہیں، جب آئے گا کچھ نہیں تو فتوی ہی آئیں گے غلط قسم کے. پڑھنے والے گفتگو کرتے ہیں بڑی پڑھی لکھی، اور جو لڑنے والے ہیں وہ لڑائی کرتے ہیں. رب ذوالجلال والاکرام کی کتاب بتاتی ہے. بعض کہتے ہیں جی جو مر گیا مر گیا مر گیا، ایسے مر گیا. وہ بڑی پرسنالٹی ہے وہ جو فوت ہو گئی ہے. یہ پوری کتاب اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، احکام اوامر نواہی کے علاوہ، عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ، یہ پوری کتاب، یہ پوری کی پوری کتاب شروع سے آخر تک فوت شدگان کی کتاب ہے. تمام 1,24,000 انبیاء جو ایک پروسیس سے گزرے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ ایک پروسیس سے گزرے ہیں، تمام کا ذکر اس میں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان وصال شدہ انبیاء، ان کے حالات، ان کی پیدائش، ان کے ماں باپ، ان کی نانی، ان کے نانے، ان کے دادی، ان کے دادے، ان کے معجزات، ان کی کرامات، ان کے شب روز، ان کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہر چیز رب کائنات میں بیان فرمائی ہے. حالانکہ فوت ہو چکے، سب فوت ہو چکے ہیں، لیکن اللہ پاک نے ہر چیز ان کی بیان فرمائی ہے. اور وہ تو وہ ہے، اللہ تعالیٰ سورۃ النمل میں ارشاد فرماتا ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ کے کتنے پیارے نبی ہیں، اور جن کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام اپنی اسی کتاب میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 81 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِ سُلَيْمَانُ رِيحًا عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. حالانکہ سلیمان سے پردہ فرما گئے،
ان کی جو خوبیاں تھیں، شانیں تھیں، رب کائنات اس کتاب میں بیان فرمائی کہ قرآن مجید کے پڑھنے والوں، ایک میرے وہ نبی ہوئے ہیں جن کا نام سلیمان علیہ السلام ہے، جن کے حکم سے ہوا چلا کرتی تھی. حالانکہ فوت ہو چکے ہیں، پھر بھی ان کے کمال کو بیان کیا ہے، اپنی کتاب میں بیان کیا ہے. اور ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کتاب جو ہے ان کے ذکر، ان کی عظمت و شان کو بیان کرتی ہے. یہ سلیمان علیہ السلام آپ اپنے لشکر کے ساتھ چلے آ رہے تھے، حتی اذا آتوا علی وادی نمل، وادی نمل آ رہی تھی، اور اس وادی میں چونٹیاں جو تھیں اپنے سردیوں کے سامان اکٹھے کر کے اپنے بلوں میں جا رہی تھی. تو مفسرین اکرام لکھتے ہیں، یہ دائیں بائیں مفسرین اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تفسیروں میں لکھا ہے، کسی نے 12 لکھا، کسی نے 3 میں لکھا. اتنی دور تھے جناب سلیمان علیہ السلام، وہ تخت پر آ رہے ہیں، لشکر ان کا آ رہا ہے اور دھول اٹھ رہی ہے. تو ایک چونٹی نے 3 میل دور سے دیکھا کہ نبی اللہ کا لشکر آ رہا ہے. قالت نملۃ، تو چونٹی بولی، قالت نملۃ، اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی، اے چونٹیوں، ادخلوا مساکنکم، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور چونٹی کی بات سنی، فتبسم ضاحکا من قولها، تو سلیمان علیہ السلام چونٹی کی آواز سن کر مسکرانے لگے اور مسکراتے مسکراتے ہنسنے لگے. اب یہ جو چونٹی ہے اس کا کوئی مزاج بنا ہوا ہے؟ مزاج اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن اس نے ایک عمل کیا تھا، نبی اللہ کا راستہ صاف کر دیا، نبی اللہ کا راستہ صاف کیا تھا کہ اس کے لشکر کو تکلیف نہ ہو. اب وہ احترام سے اپنا علاقہ چھوڑ دیا، اپنا راستہ چھوڑ کے تو بلوں میں چلی گئی. رب کائنات اس فوج شدہ چونٹی کا بھی ذکر کیا، فوت شدہ چونٹی کا ذکر، حالانکہ فوت ہو چکی ہے اور چونٹی ہے، نہ وہ نبی ہے نہ وہ ولی ہے، لیکن خالق کائنات اس کی محبت کو دیکھا ہے کہ میری چھوٹی سی مخلوق نے میرے عالی شان نبی کا احترام کیا. اللہ پاک نے اپنی سورت اس کا ذکر فرما دیا، اور ایک سورت اس کے نام لگی، سورۃ النمل. اللہ کی کتاب ہے، کیسی شان والی کتاب. اس کا مطلب ہے بندے تو بندے ہیں، اللہ پاک تو چونٹیوں کا بھی ذکر کرے. فوت شدہ چونٹی جو کہتے مر گئے، وہ بیچارہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا تو کبھی یہ نہ کہے. حالانکہ چونٹی فوت ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی رب کائنات نے اس کا ذکر کیا ہے، اس کی شان میں ہے. ہدہد کا ذکر، وہ بھی فوت ہو چکا ہے، ہدہد کا، بلقیس بھی فوت ہو چکی، اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور وہ عاصم بن برقیہ جس کی کرامت رب کائنات نے قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے، اللہ پاک اس بندے کا ذکر کیا، اس نے جو گفتگو کی وہ بیان فرمائی. قول الذی عنده علم من الکتاب، جس کے بعد کتاب سے علم تھا، کہتے اناتی کا بھی، میں وہ تخت لاتا ہوں، اور میں کتنی دیر میں لاؤ گے، کتنی دیر میں لاؤ گے، قبل ان یرتد لک طرفک، کہا بفور ٹوئنکلنگ آف یور آئی، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. سبحان اللہ. یہ اس شخص نے کہا جس کا نام تفسیر میں عاصم برقی آتا ہے. اللہ پاک نے اس کی کرامت بیان کی ہے، اور جو 17 آیات قرآن پاک اس میں بیان کرتے ہیں، کتابوں میں چھاپتے ہیں بیچارے، یہاں کہتے ہیں 600 آیات سن لو، تو باقی جو ہزاروں 6666 آیات ہیں وہ کدھر جائیں گی؟ قرآن تو ساری کتاب کے اندر ہے، احکام تو ساری کتاب کے اندر ہے. کوئی بات قرآن پاک میں غیر ضروری، اللہ تعالیٰ غیر ضروری بات ہوتا ہے، ہر بات ضروری ہے. شروع سے آخر تو پوری کتاب ضروری ہے. اگر رب کائنات نے بلم بہو کا ذکر کیا نام لیے بغیر تو وہ بھی ضروری تھا، فرعون کا ذکر بھی ضروری تھا، حامان کا ذکر ضروری تھا، قارون کا ذکر ضروری تھا، کیونکہ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے قرآن آیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإِسْتُ مُعَلِّمًا، آپ معلم کی شان کے ساتھ آئے، آپ سکھانے آئے ہیں. سکھانے والے سنجیدہ ہوتے ہیں، سکھانے والے
سنجیدہ ہوتے ہیں وہ تمالے نہیں ڈالتے. تمالوں والے سنجیدہ نہیں ہوتے لوگ، یاد رکھو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنجیدہ تھے. کبھی آپ نے تمال نہیں ڈالی تھی، نہ صدیق اکبر نے تمال ڈالی، نہ فاروق اعظم نے تمال ڈالی، نہ جناب علی کرم الوجہ نے تمال ڈالی، نہ جناب امام حسن حسین نے تمال ڈالی، نہ تبلے سرنگیاں بجائے. کسی نے تبلے سرنگیاں. علامہ اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امت کیا ہے. سبحان اللہ. امت کی تقدیر کیا ہے؟ تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امت کیا ہے. شمشیر و سنا اول تاؤ سبب واقع. دور مغلیہ میں جب یہ تبلے سرنگیاں نکلے تو دور مغلیہ ختم ہو گیا. ان تبلے والوں نے ہمیں کم کرنا شروع کیا ہوا ہے. یاد کا ذکر ہی نہیں کرتے. جہاد کے تبلے بجانا جہاد کر ہی نہیں سکتا. اور حضرت صاحب کی بلا نے یہ بڑا خوبصورت درمیان میں مجھے نورانی سا لقمہ دیا ہے، اور وہ میں اس لقمے کی روشنی میں یہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں آیت نمبر 24 میں پارہ نمبر 10 سورت کا ہے، تیسرا رکوع پارے کا 9واں رکوع ہے، 24 نمبر آیت ہے. کل اچھا ایک سبجیکٹ آپ پہلے سن چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ جب ذکر کرتا ہے اپنے منہ پہلے اپنا ذکر کرتا ہے. اب ایک اور نیا سبجیکٹ ہے، اللہ جب ذکر کرتا ہے پہلے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے. سبحان اللہ. بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. جس کو آتا ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ. گزارے یہ ہے چونکہ میں نیا ہوں تو نیکی سبحان اللہ کم نکلتی ہے، نہ واقف کے لیے سبحان اللہ کم نکلتی ہے. نہیں، واقف ہو نہ واقف ہو، جب ذکر مستوى سب پہ ہے سبحان اللہ. وہ کہنے والے کے کہنے پر نہیں کہنا، جن کا ذکر ہے اس پر سبحان اللہ کہنا. اچھا اب دیکھو اللہ فرماتے ہیں کل سبحان اللہ. هو اللہ احد. اللہ اچھا یہ سوری سر، میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، میں تھوڑا سا کچھ ایسا ناسمجھ انسان ہوں کہ اس پر لکھا ہوا ہے یاسین، نام لکھا یاسین اوپر رکھ دو. اور اگر آپ کو شوق ہے تو ادھر رکھیں تاکہ یاسین کا لفظ زمین پر نہ گرے. پھر اس میں لکھا ہے شاہد، شاہد بھی زمین پر نہ گرے. پھر لکھا ہے سلیم، یہ بھی سلیم زمین. تینوں لفظ قرآن کے ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. پھر اللہ فرماتا ہے جل شانہ، غور کریں، یاسین والقرآن الحکیم. سبحان اللہ. من اطلع بقلب سلیم. یہ ایک ماحول میں آیا ہے ایسے، یہ ماحول میں ایسے ہوا ہے، یہ ماحول میں ایسے جان بوجھ کے نہیں ہوا، یہ ماحول بنا ہوا ہے اس لیے ایسا ہوتا ہے. لیکن ہم نے اس ماحول کو چینج کرنا ہے کہ بجائے ایسے کرنے کے ایسے ہے. میں ایک جگہ گیا تو میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا لو میں بھی تحفہ پیش کرتا ہوں. میرے ساتھ ڈبہ تھا مٹھائی کا، میں نے بس لڈو نکالا اور میں نے اس کو مروڑ کے کھیلنا شروع کر دیا. کہتے یہ کہ میں نے تحفہ ہے. کہتے لڈو تو نہیں ایسے پھینکنے سے، میں نے پیسے بھی ایسے نہیں پھینکنے چاہیے کیونکہ لڈو پیسے سے آتے ہیں. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت. بعض ہماری جناب بعض ایسی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن یہ توجہ نہیں، یہ توجہ ہم نے قوم کی توجہ کرانی ہے. جی دیکھو ہمارے اللہ، اب دیکھو ہمارے بزرگ بیٹھے نا، مولانا منیر احمد یوسفی فیض نگینہ جاری ہے، فیض نگینہ جاری ہے. یہ دیکھو بزرگ بیٹھے نا، ان کو پیش کریں. یہ ادھر ہے، پتہ لگے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی بھی تعظیم ہو جائے. واٹ از دس؟ نتھنگ. ہاں ادھر دے ادھر دے. نہیں یہ میں ویسے اپنی صلاح کے لیے، ہماری غلطی ہے، ہم اللہ سے بھی معافی مانگتے ہیں، آپ کو بھی معافی. حضرت صاحب نے نہیں تھی کبھی ہم تو گلی محلے پھرتے ہیں نا، یہ دنیا پھرتے ہیں. انہوں نے انقلاب برپا کر دینا ہے. اب جب کہیں جائیں گے
بھائی بیٹے ایسے اس پر نام لکھے ہو. امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح و رضوی میں لکھتے ہیں کاغذ کا بھی احترام ہے، حروف کا بھی احترام ہے. تو جب میں نے کل ایک جگہ پروگرام تھا، حضور کل ایک جگہ پروگرام تھا تو ایک بندے نے ایسے پیسے پھینکے، وہ جسے پھینکے نا تو میں نے کہا بابا بات سنو، یہ دیکھو قائد اعظم فوٹو لگی ہے، اگر آپ ہی اپنے بچے کی فوٹو زمین پر پھینکے تو آپ کے بچے کیا کہیں گے بڑا بدتمیز ہے. تو میں اسے تو پاکستان میں رہا ہوا ہے. تو یہ ضمنی بات. تو حضرت صاحب نے بابا جی قبلہ نے یہ ایک درمیان میں بات فرمائی ہے، تو میں وہ آپ کو شیئر کرنا چاہتا ہوں. رب کائنات نے 10ویں پارے میں سورۃ توبہ 9 نمبر سورت ہے، پارے کا 9 نمبر رکوع ہے، سورت کا 3 نمبر رکوع ہے، آیت نمبر 24 ہے. رب کائنات فرما کل اے محبوب بات میری ہے، فرما آپ بھی کل ہو اللہ ہو احد، محبوب ایک میں ہوں، فرما آپ دیجیے. بابا نگینہ سرکار رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں 1500 مقامات ایسے ہیں جہاں ڈائریکٹ اللہ پاک نے نبی پاک سے بات کی، کبھی حرف کاف سے کی ہے، کبھی کل سے کی ہے. اور آپ نے یقین جانے، آپ تو ماشاءاللہ بہت کچھ جانتے ہیں، آپ نے تفسیر ابن عباس، تفسیر ابن کثیر، تفسیر معلم خازن، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح البیان، تفسیر المانی، تمام تفاسیر جمع کی اور مجھے بٹھا لیا، کہا بیٹا بیٹھو دیکھو قرآن پاک کی ہر آیت کو نکالو اور دیکھو کتنی مرتبہ رب کائنات نے اپنے محبوب سے اے محبوب میری بات سنو، اے محبوب کہاں فرمایا. جب پورا قرآن دیکھا تو 1500 مقامات نکلے جہاں رب کائنات نے ڈائریکٹ اپنے محبوب سے کبھی کل کہہ کے بات فرمائی، کبھی کاف حرف خطاب سے بات فرمائی. نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ فرماتا ہے میں نے، ہم نے، دونوں ٹھیک ہے. وما خلقت، میں نے تمہیں نہیں تخلیق کیا، انا انزلناہ، بے شک ہم نے اتارا. وہ میں کہے ہم کہے وہ بادشاہ ہے. وہ کبھی کہے محبوب پہلے میرا ذکر پھر آپ کا، کبھی کہے پہلے آپ کا کبھی میرا، دونوں ٹھیک ہے. اس کا کلام ہے نا، اسے ہمیں کل اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کسی نے کہا کہہ دو، کسی نے کہا کہہ دے. فرماتے شیخ محقق نے، شیخ عبدالحق مدرس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات سے میں لکھا ہے کل اے محبوب من، اے محفوظ و معصوم من، اس طرح کر کے ترجمہ کیا ہے. اے محبوب من، اے محفوظ و معصوم من کر کے ترجمہ کیا. امام مرزا رحمۃ اللہ علیہ اے محبوب کیا. عبداللہ ابن عباس نے کہا یا محمد. یہ مسئلہ میں لکھا ہو نا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے یہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ یا اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک نہیں ہے، تو جو تفسیروں میں لکھا ہے وہ ٹھیک ہے. یقین جانو مجھے مدینہ منورہ میں ایک دوست ایک متوے کے پاس لے گئے. میں متوے کے پاس گیا، میں متوے جی آپ کو مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، آپ تو عربی دان ہیں. کہتے کلو پاکستانی، بنگلہ دیشی، ہندوستانی مشرق. وائے کہنے اس لیے یہ کہتے ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں یہ مشرق ہے. میں نے کہا اچھا. تو واپس خدا سے ان کی نگاہ کرم سے میں بازار گیا، میں نے وہاں شوکانی کی کتاب خریدی تحفۃ الذاکرین. اس میں صفحہ 186 پہ لکھا ہوا ہے صلاۃ الضر والحاجہ، ضرر کی اور حاجت کی نماز، کہ جب کسی کو حاجت ہو، پریشانی ہو، وہ 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے اللہ واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمت یا محمد انی اتوجہ بک الی ربی فی حاجتی. یہ ساری دعا اس میں لکھی ہوئی ہے. تو میں کتاب لے کر چلا گیا. میں نے کہا آپ کل فرماتے تھے کہ یا محمد کہنا شرک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ کہتے ہیں حاضر جائز. میں نے اس کی شبانی صاحب نے لکھا ہوا ہے
یہ جو دو تبلیغ دو طرزی بات ہے یہ نقصان دہ ہے. کتاب میں ہے ٹھیک ہے ہوگا. اب یہ بڑی لمبی سی بات ہے, مناظر اسلام کے سامنے تو یہ بات کرنی لگتی نہیں. میں اپنے مضمون ہی سناتا ہوں. حضرت صاحب نے لقمہ دیا ہے تو فرماتے ہیں اللہ فرماتے کل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کل پلیز ڈکلیئر او مائی بیلوڈ پروفٹ ڈکلیئر ان کانا آباؤکم اف یور فادرس اگر تمہارے باپ وابناؤکم تمہارے بیٹے واخوانکم یور برادرس تمہارے بھائی وازواجکم یور وائفس تمہاری بیویاں وعشیرتکم یور فیملیز تمہارے خاندان واموال اقترفتموہا اور تمہاری کمائی کے مال وتجارت تخشون کسادها وہ تمہاری تجارت سے تمہیں نقصان کا خطرہ ہے ومساکن ترضونہا اور یہ مکانات جن کو بڑے لاکھوں کروڑوں روپے لگا کے جی بناتے ہو. مسجد کو ایسا دیتے ہوئے ڈرتے ہیں ہم, لیکن مجھے بندے سے یوسی صاحب آتا میں کارو ہاں میں بھائی دیکھ لیا بڑا سونا ہے نہیں اندر چلو. میں یار اندر بیویاں ہوتی کہتے میں پرے کر دیتا ہوں. میں چلو کرو. اندر میں گیا بڑا خوبصورت اس کا جناب علی ڈرائنگ روم. کہتے کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ میں جو بیکار ہوں گے لگے ہوں مٹی پر کوئی پیسے لگے گا جو بے مقصد لگے گا. کہنا اس کو 5 لاکھ لگ گیا ہے. کہنا میں واش روم دکھاؤں میں مجھے حاجت نہیں ابھی جانے واش روم کب جاؤں مجھے حاجت ہو. کہتے نہیں ویسے ہی دیکھ لو. میں کیا دیکھنے کا نہ وہاں بیٹھے کو دل کرے گا نہ سونے کو دل کرے گا نہ بیٹھ کے چائے پینے کو دل. کیا تم کر رہے ہو یار؟ کہنا یوسی صاحب آتے صحیح. میں کیا کہنا 5 لاکھ لگا دے. کتنا 5 لاکھ کتنے پیشاب کرنا نہیں تھا پخانا کر 5 لاکھ لا دا. میں اللہ کے بندے یہاں 40-50 ہزار میں لگ جاتا باقی 4.5 لاکھ مسجد میں دے اللہ تیری آخرت تو بنتی. جیسے ہمارے بھائی تبلے والوں کو لاکھوں روپے دیتے ہیں جیسے ہمارے بھائی گراؤنڈوں میں لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں. نہ گراؤنڈ ہماری نہ تبلے والا ہمارا. وہی لاکھوں روپے کبھی ہماری قوم کو سمجھ آ جائے مدارس بنا دیں. مدرسہ بنانے کے بعد وہ بوچی رکھ کے نماز شروع کر دیں کیونکہ مدرسے پر کم لوگ اعتراض کرتے ہیں. محلے میں قرآن شریف پڑھانا ہوتا ہے پھر اس کے وہ برجی رکھ کے پھر اذان بھی دینی شروع کر دیں. اب کوئی نہیں ہٹا سکتا. جب محلے میں مسجد بن جائے گی تو محلے قریب والی عورتیں بیبیاں چاہے کوئی عقیدہ ہوگا کہ یہاں بھیجو ان کو مدرسے میں. اگر کوئی کہہ بھی دے گا تو یہ نہ کوئی نہیں قرآن ہی پڑھنا جی مسیح کہنا ہے قرآن ہی پڑھنا ہے. 6 مہینے کے بعد ابا بھی مشرق تھے امی مشرق. مدارس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. مساجد کی طرف توجہ کی ضرورت ہے. جو امیر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے سنیں میری گزارش سنیں مت لاکھوں روپے کروڑوں پر لگائیں. اگر کوئی پروگرام کرنے کا ارادہ ہے تو لاکھوں روپے کی 3 مرلے کی جگہ خرید کے لاکھوں روپے کی اس کے سامنے گراؤنڈ میں جلسہ کریں وہاں مدرسہ بنا اور ان علماء کو وہاں رکھیں اور 10,000 15,000 تنخواہ دیں. میں سروے کرتا رہتا ہوں پھرتا رہتا ہوں کنی طرح 6,000 کنی 7,000 8,000 تو سارے کام کر رہے تو کہتے جتنے پیسے ہونا کام جتنے پیسے ہونا کام کر لی تھا. اس لیے ہمارے دین میں تبلیغ کم ہو گئی. ہمارے مسلک میں تبلیغ کم ہے. کیا کریں ہمارے علماء کیا کریں جی. 3 اس کے بچے ہیں صدر صاحب سر پر بیٹھے ہیں ناغر نماز کرنے نہیں دیتے جی. ٹیوشن کو پڑھا نہیں سکتا دکان کو کھول نہیں سکتا تو کیا کرے گا. پھر کہے گا صدر صاحب حاجی صاحب ان کو تو میرا منڈا ہی کل بیمار ہے. پھر یہ کر کے اپنی ضمیر کو ختم کر دیں. یہ چیزیں یہاں پیسے لگانا منع نہیں ہے. باپ کی محبت ماں کی محبت بیوی کی محبت منع نہیں ہے. سنو میرے دوستوں بیوی سے محبت کرنی چاہیے اچھے بچے پیدا ہوں گے. ماں باپ سے محبت کرنی چاہیے کہ رحمت برسے گی. اولاد سے محبت کرنی چاہیے نقش قدم پر چلے گی. برادری سے پیار کرنا چاہیے مسلمان ہو جائے گی. دکان سے محبت کرنی چاہیے پیسے آئیں گے. مکان خوبصورت بنانا چاہیے لوگ خوشی سے گھر آئیں گے. تجارت کی توجہ کرنی چاہیے بزنس زیادہ چلے گا. اور کریم آقا پاک فرماتے ہیں خوش نصیب آدمی ہے جس کا نکاح سستا گھر کشادہ سواری اچھی اور مسایا اچھا. اس کا مطلب ہے گھر بھی اچھا ہونا چاہیے سواری بھی اچھی ہونی چاہیے
ہمسایا اللہ. اب یہ 8 چیزیں بیان کی ہے. باپ، ابا جی، بیٹا جی، بھائی جان، بیگم صاحبہ، فیملی، مال، تجارت اور مکان. 8 چیزیں بیان کر کے اللہ فرماتا ہے احب الیکم من اللہ. if these things are dear، زیادہ پیاری ہیں من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ. اگر یہ 8 چیزوں کی محبت، اللہ کی محبت اور نبی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہے، حتی فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، then you should wait the order of Allah. تم اللہ کے حکم کا انتظار کرو، کوئی عذاب آیا چاہتا ہے. کتاب تو ہم پڑھتے نہیں. کتنے لوگ کتاب پڑھتے ہیں؟ کتنے طلباء کتاب پڑھتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. وہ ایسے رسول بھیجنا اے اللہ جو تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے. اور جب بھیجا تو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں رب ذوالجلال والاکرام کیا فرماتا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم. آپ تلاوت فرماتے تھے. کیا کرتے تھے؟ تلاوت. جامع ترمذی میں حدیث ہے، سنو اسٹوڈنٹس، طلباء سنیں، مقتدی حضرات بھی سنیں. جامع ترمذی کی حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 40 دنوں میں 1 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا کرو. صحیح بخاری فضائل قرآن کا باب، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 30 دنوں میں 1 دفعہ قرآن شریف پڑھ لیا کرو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑا پاورفل ہوں، تو میں چلو تم 25 دنوں میں ختم کر لو. حضور اور طاقت ہے، میں 20ویں دن ختم کر لو. حضور اور طاقت ہے، فرمایا 15ویں میں ختم کر لو. حضور اور طاقت ہے، فرمایا 10ویں میں ختم کر لو. حضور اور طاقت ہے، فرمایا 7ویں میں ختم کر لو. حضور اور طاقت ہے، فرمایا 5ویں میں کر لو. حضور اور طاقت، فرمایا 3ویں میں کر لو. بابا نگینا سرکار فرمایا کہتے ہیں 3، 5، 7، 9، 10، 15 ختم قرآن کے لیے یاد ہے. صحیح بخاری، صحیح بخاری. آپ نے دن 30 days 40 days 25 20 15 10 7 5 and 3 days، یہ lowest 3 days and highest 40 days، میکسیمم 40 days، منیمم 3 days، 3 دن سے لے کر 40 دنوں تک. اور جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ کھڑے ہوئے پوری رات میں قرآن شریف پڑھ لیا. اور میرے آپ کے امام الائمہ قاصد الغمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کھڑے ہوئے تو 20 سالوں میں ہر رات میں قرآن شریف پڑھ لیا. پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کھڑے ہوئے تو 15 سال ہر رات میں قرآن شریف پڑھ دیا. تو کیا میں نے ایک رات میں پورا، کیا میں نے ایک سال میں بھی پورا پڑھا؟ پڑھوں گا تو پتہ چلے گا. 22 سال 7 ماہ 14 دن قرآن شریف اترتا رہا. اور غار میں اترا وہاں تلاوت، پہاڑ میں اترا وہاں تلاوت، ریگستان میں اترا وہاں تلاوت، جہاد کے میدان میں وہاں تلاوت، اور اگر بستر پر اترا وہاں تلاوت. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہمارا گھرانہ وہ گھر ہے ہمارے بستروں پر بھی قرآن اترا. اور اللہ پاک نے باتیں قرآن پاک میں بیان فرمائی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آرام فرمانے کے لیے بستر انور پر لیٹے. نہ لیٹتے تو کوئی بات نہیں تھی. فرشتے بھی تو ہیں، کھڑے ہیں جب سے بنے، رکوع میں ہیں جب سے ہیں، سجدے میں جب سے ہیں. اگر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ لیٹتے نہ سوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. بڑی پاورفل تھے، بڑے پاورفل. حکم کرے تو پہاڑ چل پڑے، اشارہ کرے چاند کو تو ٹکڑے ہو جائے، حکم فرمائے تو ڈوبو سورج واپس آ جائے. بڑے پاورفل تھے، زبردست طاقت تھی ان میں. لیکن اب رات کو بستر پر سوئے، آرام کیا تاکہ میرے غلاموں کو سونے کا طریقہ آ جائے. کیسے سوتے ہیں؟ اور سو آرام تو فرمانے لگے.
اب ہوا کیا؟ جب تہجد کا وقت ہوا تو آپ اٹھے. ایسے آدمی لیٹتا ہے تو پہلے پاؤں نہیں اٹھاتا, پہلے خود اپنا ایسے اٹھتا ہے, پہلے یہ سا اٹھایا جاتا ہے, پاؤں نہیں اٹھائے جاتا. آپ اٹھے, جب اٹھے رب نے قرآن اتار دیا, الذی یراک حین تقوم, اے معبود آپ اٹھتے ہیں میں آپ کو دیکھتا ہوں. اٹھنا, اٹھے تو قرآن کیا ہے, دیکھا اللہ نے, دیکھتا تو ہر وقت تھا. بابی نگینہ سرکار رحمت اللہ نے آیت پڑھی, فَإِنَّكَ بِآیُنِنَا, فرمایا سونے تو میری اکھا جو واسطے, یعنی آپ ہماری آنکھوں کے سامنے, لیکن کیا سادہ انداز ہے. پھر فرماتے دیکھو اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ, اس کا ترجمہ فرمایا سونے تیرا رب رکھ. تو یہ اتنا میٹھا میٹھا کلام, اتنا پیارا کلام آپ نے پھر اتنے دنوں میں ختم کرو. آپ نے کبھی ناغہ نہیں کیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. رب کائنات نے فرمایا او مائی پروفٹ کنوے واٹ آئی ریویلڈ یو, جو ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے آپ اس کو پہنچا دیجئے. تو کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ عرض کیا مولا ابھی میں تھکا ہوا, پیغام تو نے دے دیا کب پہنچا دے, کبھی نہ کہا. اگر آپ فرما دیں میں تھکا ہوا تو ہم تو بالکل تھک گئے. جہاں سے آئے ہیں اذان ہو گئی تو چلو نماز کے لیے, تو کبھی نہ کہا صحابہ تم پڑھ لو میں تھکا ہوا ہوں میں پھر بعد میں پڑھ لوں. اگر آپ نے ایسا فرمایا تو کبھی مسجد آباد نہ ہوتی. آپ نے کبھی تلاوت نہیں چھوڑی, تلاوت کی ہے اور آئے ہیں تلاوت فرمائے. وہ یہ تلاوت قرآن پاک جب کریں گے تو کرتے کرتے بی بی مریم کا ذکر آ جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم, ریمبر بی بی مریم, یاد کرو مریم کو. جو ہے بڈھی تو نبی پاک نے فرمایا میں تجھے یاد, وہ بڈھی بھی تجھے یاد. اس کا مطلب بڈھی کمال بڈھی ہے, بڑی شان والی عورت ہے. وہ اتنی شان والی عورت ہے, وہ آیت اللہ ہے, وہ بی بی آیت اللہ ہے اور اتنی کمال کی وہ بی بی ہے. میرے پیارے دوستوں بزرگوں, اور ان بزرگوں کی شفقتوں کے سائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں رب ذوالجلال والاکرام جب اپنے پیارے بندوں کا ذکر کرتا ہے تو ان کا کھانا بیان کرتا ہے, ان کا پینا بیان کرتا ہے, ان کا سونا جاگنا, آنا جانا, اٹھنا بیٹھنا, ان کا رونا بھی بیان کرتا ہے, رونا بھی بیان کرتا ہے. جب بی بی مریم سلام اللہ علیہا کو درد ذیل ہوا تو ایک درخت سے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھی. درخت کا ذکر کی کیا ضرورت تھی, کوئی نماز اللہ بیان کرتا. ٹیک کا ذکر کیا, تنے کا ذکر کیا. قالت یا لیتنی مت قبل ھذا, سو would I die that I have died before this time. کاش اس وقت سے پہلے مر گئی ہوتی. وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا and become a thing of forgotten, میں بھولی بسی داستان ہو گئی ہوتی. یہ جو اس نے کلام کیا اللہ پاک اس کا بھی بیان کیا. تو رب کائنات نے کتنی محبت فرمائی. بیٹھی تھی تو فرشتے سے کہا ذرا نیچے سے آواز دے دو. فناداها من تحتها, نیچے سے آواز دے دی, یا نیچے سے آواز ہے لا تحزنی, ڈونٹ بی گریو, اے مریم غم نہ کر. اس کا مطلب اپنے پیاروں کے غم کو بیان کرتا ہے, اپنے بندے کے غم کو بیان کرتا ہے. اور غم کو بیان کرنے کے بعد پھر تسلی تشفی کیسے فرماتا ہے. فرمایا قد جعل ربک تحتک سریا, دیکھ تو پھر مریم تو ایسے غم کھا رہی ہے, ایسے پریشان ہے, دیکھ تیرے پاؤں کے نیچے کیا ہے. دیکھا تو میٹھے پانی کا چشمہ ڈالا. پھر فرما حزی وحزی لیک بچز نخلا, فرمایا اس تنے کو پکڑے, کھینچ, ایسے پکڑ. جب پکڑا تنا سرسبز ہو, کھجورے لگ گئے. کھینچ اپنی طرف, جب کھینچا پھر تو ساکت علیک رطب جنیا, فرمایا جب تو کھینچے گی تو تیرے پر کھجورے گرے گی. اور تو جس پریشانی کا شکار ہے سن بی بی مریم, فکلی واشربی, کھجور کھا, پانی پی, اور بچے کو جنم دے. اور جب بچہ پیدا ہو وہ کر لیا ہی نہ تو دیکھ دیکھ کر اپنے آنکھیں ٹھنڈی کر.
دیکھو اپنی پیاری بندی کی کیسی کیسی باتیں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں. ایسے ہی ہم بیان کرتے ہیں غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو رمضان کا مہینہ تھا. ماں نے کہا دودھ پی، روح نے کہا روزہ ہے. حال بیان کرنا پڑتا ہے. اور بابا جی سرکار فرماتے ہیں جب سرکار آئے حوالہ دیتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے اپنی کتاب مشروطیب میں دوسری روایت لکھی پاکستانی چھاپا صفحہ نمبر 20 کہ عثمان بن ابی العاص کی والد ام عثمان ثقیفہ فرماتی ہیں کہ میں باہر نکلی تو کیا دیکھتی ہوں کہ بیت اللہ شریف نور سے جگمگا رہا ہے اور آسمان کے ستارے زمین کے قریب آئے ہوئے ہیں. اور آپ نے پڑھ کر سنایا ترکا نور دا ہویا، ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے، ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے. ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے، ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے. نسیا کفر ہنیرا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا. سونا پاک محمد مائی آم نہ جایا. وہ سما کہ کیا ہوا وہ وقت بیان کرنا پڑتا ہے. اس کے ساتھ ایک اور بھی سناتا ہوں. بابا جی سرکار فرماتے ہیں کہنے سن جب بچہ پیدا ہونا ہے تو کی کہی تھاندار جمیا بھی کسی کا منڈا جمیا تو آ گئی سالی آ گئی پھپھی آ گئی وے 4 دن مبارک تیرے گھر تھاندار جمیا. وہ کہتے ماں جمیا کہیں گے کتنا سونا جمیا. آپ فرماتے تھے پیدائش میں حسن و جمال بیان کرتے ہیں، پیدائش میں حسن و جمال بیان کرتے ہیں، جوانی میں سیرت بیان کرتے ہیں. بھائی جب میلاد بیان کرتے ہیں حسن و جمال تو بیان کرتے ہیں کہ سیرت بھی بیان کرتے ہیں. ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے، ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے. ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے، ستے پاک ساڈے مولا پاک جگائے. نسیا کفر ہنیرا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا، نسیا کفر ہنیرا تے چانن نور نلایا. سونا باغ محمد مائی آم نہ جایا. پھر آپ فرماتے تھے کہ یہ جو اہل حدیث کے مولوی صاحب ہیں مجھے کہا کرتے تھے صاحب ضرور کیا تھا. میں کیا ضرور انہوں صاحب ایمانی قرآن پڑھے نا. میں ضرور سورہ یوسف کاٹ کیا دیکھو جب یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور 2 قیدیوں کو خواب آیا تو آپ یا صاحب السجن وہ میرے قیدی صاحب اگر مشرکانوں صاحب کہہ سکتے ہیں پاکستانیوں بھی کہہ سکتے کوئی بات کم از کم یہ ہوگا کہ وہ تو مننا گالتے سنے گا. بڑے بڑے مجھے فرمایا کرتے تھے پتر زبان نرم دلیل گرم، زبان نرم دلیل گرم، یعنی زبان بڑی پولائٹ اور دلیل بڑی مضبوط. جیسا سورۃ طٰہٰ میں رب ذوالجلال والاکرام نے سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کو اور جناب حضرت ہارون علیہ السلام کو رب ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اذهبا الی فرعون. You both go to Pharaoh. انہ طغیٰ he has rebelled. اس نے بغاوت کی ہے. اور جب وہاں اس کے پاس جاؤ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا talk with them sweet words. میٹھے میٹھے الفاظ میں اور نرے پولائٹ انداز میں بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی perhaps اللہ نے لالا اس لیے نہیں کہا کہ اس کو پتا نہیں تھا، اس کو پتا تھا. ایک جیسے گفتگو ہوتی ہے اس انداز میں بات کی. لعلہ یتذکر او یخشی perhaps he may be mindful and may fear. اس خیال سے کہ وہ تیری بات سن کے ڈر جائے اور خوف کرے، نصیحت پکڑے.
میں جب فرعون کے ساتھ نرمی سے بول سکتے ہیں تو یہ جو دکانوں بیٹھے یہ تو فرعون نہیں ہے. یہ جو بازار پھرتے ہیں منڈے سگریٹ پیتے ہیں چوکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو فرعون نہیں ہے. کبھی ان کے پاس ہم گئے ہیں کہنے کی لاؤ بیٹا نماز پڑھو؟ یہ مجھے بتا دو. ملا مارا ہوتا ہے گشت کوئی کرتا ہے منڈے لے جاتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری ڈیوٹیز کیا ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ بھی ملا میرا بندہ کوئی گشت کر رہا ہے میرے محلے کا منڈا غائب ہو گیا 3 مہینے میں. کیوں؟ میں نے ورک نہیں کیا. یہ کام میں نے کرنا تھا. مجھے کہتا ہے مولانا صاحب یوسف صاحب یہ کام تھوڑے لوگوں کا پبلک کا سارا کام نہیں گا. میں تسی حضور کو وڈے کہ کی مطلب؟ میں نے کہا میں حافظ نہیں ہوں, میں یہ ہر وقت اپنے ساتھ رکھتا ہوں یہ قرآن شریف. میں نے فوری طور پر قرآن مجید کھولا اور میں نے کہا یہ دیکھو سورت الشورا کی 7 نمبر آیت پڑھو, دیکھو کیا لکھا ہے. تو کہنے لگا یہ تو لکھا ہوا ہے کہ وَقَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا, اے محبوب علیہ السلام اسی طرح ہم نے I have revealed on you the Quran in Arabic, عربی زبان میں. کس لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ, تاکہ مکہ مکرمہ کے لوگ ڈر سنائیں. وَمَنْ حَوْلَهَا, اور جو گردوما میں لوگ ان کو بھی جا کر ڈر سنائیں. تو رسول کریم جاتے نہیں تھے کافروں کے پاس کہ نہیں جاتے تھے؟ کن کے پاس جاتے تھے؟ ہم تو مسلمان کے پاس نہیں جاتے, ہم تو کلمہ پڑھنے والے کے پاس نہیں جاتے, ہم دکاندار کے پاس نہیں جاتے. ہم کیا نیابت کر رہے ہیں؟ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس گئے؟ اذهبا, اللہ اذهبا, جاؤ دونوں الى فرعون کے پاس. انہو طغا, ہی از ریبل, وہ باغی ہو چکا ہے, اس نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے. اس قول نبی ہے ماتا بدو, اس قول نبی ہے مہاذی تماشمت انتم لہا کے فون. ابراہیم علیہ السلام بت خانے گئے, اپنے چچا کے پاس گئے. چچا یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہا بت خانہ میرے پاس لے کر آؤ تو میں پوچھوں یہ بت کیا ہوتے ہیں. نہیں, خود بت خانے گئے. کیا میں کرکٹ گراؤنڈ میں جاتا ہوں سمجھانے کے لیے بچوں کو؟ ہاکی کھیلنے والے کے پاس جاتا ہوں, فٹ بال کھیلنے والے پہ جاتا ہوں, تاش کھیلنے والے پہ جاتا ہوں. جو جاتا ہے وہ تاش کھیلنے کو لے جاتا ہے, جو کرکٹ والے کے پاس جاتا ہے وہ لے جاتا ہے, جو ناچنے والی کے پاس جاتا ہے اس کو لے جاتا ہے. میں باتیں کرتا رہتا ہوں. دیکھو ہمارے نبی پاک کا مشن کیا ہے. وہ تلاوت کرتے ہیں, لوگوں کے پاس جاتے ہیں, کتاب کا علم دیتے ہیں, سکھاتے ہیں, اور پروگرس ہو رہی ہے. اسلام بڑھ رہا ہے, دنیا ساتھ مل رہی ہے. گھر گھر جاتے ہیں, غریبوں کے گھر بھی چلے جاتے ہیں. یقین جانو میں جاتا نہیں ہوں کیونکہ میرے بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں ہے. میرے مزاج تھوڑے سے گڑبڑ مزاج ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنگلاخ زمین, ریشم سے ملائم پاؤں, تلوے. ریشم کیا نرم ہوتا ہے, ہاتھ مبارک دیبا سے بنا, شہد ریشمی جو نیچرل ریشم اس سے بھی زیادہ ملائم تھے. لیکن پیدل جا کے ابو رافع کے دروازے دستک دیتے ہیں. رافع خوش ہو گئے, حالانکہ وہ خادم تھے, غلام تھے, آزاد کیا ہوا تھا. اندر تشریف لے گئے. اس نے کہاں بٹھایا؟ ایسی چارپائی جس میں بستر بھی نہیں. مجھے ایسی چارپائی نہ ملے تو میں کہتا ہے سر عزت کی تھی ہے. عزت اس کی ہوتی ہے جو عزت والا ہوتا ہے. جو پہلی عزت اس کی عزت کون کرے گا؟ العزت للہ ولرسولہ ولی عزت اللہ کی, رسول اللہ کی, ایمان والوں کی. ہیرا جہاں جائے ہیرا ہی ہوتا ہے. مومن جہاں بیٹھے مومن ہوتا ہے, عزت والا جہاں بیٹھے عزت والا ہوتا ہے. بلکہ کیا ہوتا ہے, عزت والا جہاں بیٹھ جائے جگہ بھی عزت والی ہو جاتا ہے. آپ بیٹھ کے تو فرمایا ابو رافع کچھ کر رہے ہو لگتا ہے. یہ ضرور وہ بکری آئی تھی دیے میں, وہ پکار رہا ہوں. کافی دنوں کے بعد گوشت ملا, میں نے رج رج کے کھاتے. تو آپ نے تکلف نہیں فرمایا. ابو رافع کو زحمت نہیں کرنی پڑی پوچھنے کی, خود ہی فرما دیا لاؤ نا, پھر ہم بھی پلاؤ. آپ کسی امیر آدمی گھر بلا لیجیے اور اس کو جناب یہ اپنا پانی پی. نہیں پی کرو, پی کے ہیں ایک ہی پی کے ہیں, کرو کھا کے ہیں, ایک ہی کھا کے ہے. وہ تو وہی بتا کیا کھا کے آئے. ایسے بھی کھا لو پی لو, کیا ہو گیا, اس کا دل خوش ہو جائے گا.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو رافع دستی کا ٹکڑا لاؤ. ڈوئی سے دستی نکالی, آپ نے اس کا گوشت تناول ہوا, چھوٹی سی بکری چھوٹی دستی تھی, آپ نے تناول فرمائی. ابو رافع کمال پکاتے, ایک اور دستی لے. ہم آدھی چھوڑ دیتے ہیں چیز. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے قائل, زمین و آسمان کے نبی, سارے جہانوں کے نبی, اور سب کچھ کے نبی, لوح قلم کے نبی, فرشتوں کے نبی, ذرے ذرے کے نبی, پتے پتے کے نبی, کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خادم کے گھر جا رہے ہیں. فرمایا ابو رافع ایک اور دستی لے آؤ, ڈوئی سے ایک اور دستی لے آئے. کمال, وہ بھی کھا لی ساری. میں ایک اور لے آؤ. از کے میرے کریم آقا دستیاں دو ہی ہوتی ہیں. بہت دیوانے, تو چپ رہتا, میں مگواتا رہتا, دستیں نکلنی چلی آ رہی. تو نے غور نہیں کیا کس زبان سے بات ہو رہی ہے. یہ محبتیں کون دیتا ہے؟ ہمارے آقا. زبان جس کو سب کن کی کہے, وہ زبان جس کو سب کن کی کہے, جس کو لکھتے شیخ الکل فی الکل, اس نے شمامۃ الانبریاء میں لکھا ہے ٹائٹل, پیج نمبر 10 لائن نمبر 1. کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما جی حضور کے بدن پاک میں تشریف لائے, مکہ کی زمین سرسبز ہو گئی. سبحان اللہ. قحط دور ہو گیا, مال آنا شروع ہو گیا. اور بابا نگینا سرکار فرماتے ہیں کہ باب ابر باسی کو وجد آیا, اور اس نے ماحول کو جو کریٹ کیا ماحول اللہ پاک نے, اس کو چند جملوں میں بیان کیا. فرماتے ہیں ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے, ترکا نور دا ہویا سونے سرور آئے, ستے پاک اسانے مولا پاک جگائے. پھر کہتے ہیں پھلا رنگ برنگے, پھلا وہ نیلے پیلے سرخ کیسری, پھلا رنگ برنگے, یہ کو نہیں لگا, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, پھلا رنگ برنگے بدے شوق تھی چیرے, اتے شبنم چمکے جویں چمک ہیرے. رات کو پھول بند ہوتے ہیں, اور ود دی پیسج آف ٹائم دے کم جسٹ لائک دس, ایسے کھلتے ہیں, ایسے کھلتے ہیں, اور پھر وہ شبنم پڑتی ہے تو پتیوں پر دانے بن جاتے ہیں. جب دانے بن جاتے ہیں ادھر سورج نکلتا ہے, اس کی شعائیں جب ٹکراتی ہیں دانوں سے ایسے لگتا ہے موتی ہے, اور آواز چلتی ہے